जाना और कोई बच्ची کہ اس بچی نے نہ باپ کا پیار دیکھا نہ ماں کا پیار. اس طرح دوسری شادی کر لی اور باپ ملا ہی نہیں, اور زندہ ہوتے ہوئے باپ نہیں ملا اس سے. السلام علیکم. نئی صبح کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ کی پیاری سی بہن حید اختر حاضر. تو جناب ہم نے صبح صبح ناشتہ کیا اور جلدی جلدی مل کے سب نے, میں بچے ملیحہ سب نے مل کے ناشتہ کیا, اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا نانا ابو کی طرف. ان جناب کو میں نے بنایا واسکٹ والا سوٹ. اتنا سا مجھے تانگ گیا تھا, مجھے واسکٹ والا سوٹ بنایا, مجھے واسکٹ والا سوٹ بنایا. میں نے کہا آج اس کو فائنلی واسکٹ والا سوٹ بنا دیتے ہیں. بس اس کو ایک ہی ضد تھی, ڈاکٹر لائبہ کی طرف جائیں, مجھے واسکٹ والا سوٹ بنا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جناب میں نے چیزیں رکھی. چیزیں رکھتے رکھتے مجھے اپنی ڈیٹا کیبلز نہیں مل رہی تھی, وہ میں سب طرف ڈھونڈ رہی تھی کدھر گئی ہیں میرے چارجر ڈیٹا کیبل. پھر پتہ چلا ملیحہ نے سنبھال دی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے واپس آ کے دیکھ لیں گے. دراصل میں پاور بینک ساتھ رکھتی ہوں, جس کی وجہ سے مجھے یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں. موبائل کبھی کبھی میرا آئی فون بند ہو جاتا ہے, اگر ڈیٹا کیبل لگائیں تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جناب دیکھیں خوش ہو رہے تھے کہ مجھے کہہ رہے تھے میں نے ڈاکٹر لائبہ کی طرف چلنا ہے. تو میں اس کو کہہ رہی تھی نہیں نہیں ہم ڈاکٹر خنسا کی طرف جا رہے ہیں, میری کزن کا نام ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے. تو بس اس کو میں ٹھگ رہی تھی, نہیں آج ڈاکٹر خنسا کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بس ان جناب کا دیکھیں, ان جناب کا ہمیشہ منہ بنا ہی رہتا ہے, اور اس کو اتنا میرے ولاگس میں آنا اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ کہ میں پھر بھی گھسیٹ لاتی ہوں ان کو, چلو بناؤ میرے ساتھ ولاگس. اور یہ ہم چلے جا رہے تھے نانا ابو کی طرف. ویسے میں نانا ابو نے منع کیا تھا میری طرف نہ آنا, میں خود آؤں گا آپ سب سے ملنے, لیکن ہم سب نے ویسے ہی پروگرام لا دیا کیونکہ ملیحہ نے صبح جانا تھا. اور تب میں نے کہا سب کو ملا لاتی ہوں. اور یہ ہم پہنچ گئے جناب, سب ہم بیٹھے ہوئے تھے, نانا ابو نانی امی سب بیٹھے ہوئے تھے, گپے مار رہے تھے. اور سب اس کے بعد مامی میری نے چائے بنائی اور ہم نے چائے انجوائے کی. اور اس کے بعد یہاں میں نانا ابو کو سمجھا رہی تھی کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ انشرا کو چھوڑنے جانا تھا. تو ہم نے کہا گاڑی ویسے بھی جائیں گے انشرا کو چھوڑنے, اور پھر ہم اسی گاڑی میں واپس آئے تو اپنے کسی کی گاڑی لے جاتے ہیں. ہم جتنا ہم ان ڈرائیو کو دیں گے اتنا ان کو دے دیں گے, اور وہ ہمیں لے بھی جائیں گے لے بھی آئیں گے, اور اتنا ہم بھی نانا ابو سے بھی مل لیں گے. چونکہ ملیحہ اور باجی نے صبح صبح نکلنا تھا, اس لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ نانا ابو سے مل آئیں گے, انشرا کو بھی اس کے ہاسٹل چھوڑ آئیں گے. پر نانا ابو یہی کہہ رہے تھے جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے تم لوگوں کی طرف آنا ہے تو تم لوگ میرے پاس کیوں آئے. جیسے نانا ابو کو اب سنائی بھی بہت اونچا دیتا اور دکھائی بھی اب کم دیتا, ان کو بات سمجھانی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اور بس میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کو یہی سمجھا رہی تھی نانا ابو جی ہم اس وجہ سے آئے تھے, سب ملیحہ چلی جائے گی اور باجی بھی چلی جائیں گی تو انہوں نے ملنا تھا, ہم پھر اس وجہ سے انشرا کے ساتھ آگے کہ اس کو ہاسٹل ڈراپ کریں گے اور آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد جناب ہم چل پڑے انشرا کو ہاسٹل ڈراپ کریں, اور راستے میں ہی دیکھا موسم جناب خراب ہونے شروع ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے موسم کا آج کل آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی ہو سکتا. اور یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو صحیح گرج چمک والی بارش ہوتی ہے. تو ابھی ہم انشرا کے ہاسٹل پہنچے ہی تھے کہ باہر بارش لگ گئی, اور بس میں نے کہا تھا ایک دفعہ انشرا کا روم وغیرہ دیکھ لوں, انشرا کی روم میٹ سے مل لوں, کہ میری بچیوں کی روم میٹس بھی بڑی پیاری بچیاں تھیں. میں پھر ان سب سے ملی اور پھر ہم واپس آ گئے. اور واپسی میں بارش لگی تھی, جلدی جلدی بیٹھے, اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں اگر موسم خراب ہو جائے اولے برسنے شروع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم جلدی جلدی آ کے گاڑی میں بیٹھ کے. اور اس کے بعد راستے میں اتنا موسم مزے کا ہو گیا تھا, بارش بھی رک گئی تھی, اور جو مارگرا روڈ پہ سورج غروب ہونے کا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا. میں نے پھر ملیحہ کو دے دیا, میں چونکہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا ویڈیو بناؤ اس کی, دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو بڑے مزے کا موسم تھا, واپسی کا سفر بڑا مزہ آیا, اور مزے سے گانے سنتے انجوائے کرتے. تو جناب اب واپس آئے ہم. اس دن آگے میں کچھ بھی شوٹ نہ کر سکی, وجہ یہ تھی کہ ملیحہ نے اٹھا کے, چونکہ جتنے دن ملیحہ یہاں پر رہی ہے یہ کمرہ جس میں ہم ہیں یہ وہی سیٹ کرتی رہتی. اتنی دیر میں ناشتہ بناتی تھی, افرا مدرسے چلی جاتی تھی, وہ کیا کرتی تھی اٹھتی تھی تو کمرہ سیٹ کر دیتی تھی.
تو کمرہ اسی نے سیٹ کیا، تو چارجر جو لگے ہوئے تھے وہ سب ایک ہی بورڈ میں اکٹھے لگے ہوئے تھے، انشرا کا بھی لگا ہوا تھا، میرا بھی لگا ہوا تھا اور سب کا لگا ہوا تھا. تو اس نے کیا بورڈ چونکہ انشرا کا تھا، وہ انشرا نے لے کے جانا تھا، اس نے بورڈ کے ساتھ جو میرا والا چارجر تھا آئی فون کا وہ انشرا کے بیگ میں رکھ دیا، اس کو لگا یہ انشرا کا ہے. تو میں نے جب ہم نکل رہے تھے تب میں نے ڈھونڈا، چونکہ میں اکثر پاور بینک ساتھ لے کے جاتی ہوں، موبائل کبھی آئی فون بند ہو جاتا ہے تو اس کو آن کرنے کے لیے پاور بینک اور ڈیٹا کیبل سارا مجھے جاتے ہوئے نہیں ملا. پھر میں نے کہا اس سے پوچھو، اس نے کہا سارے میں نے یہ بیڈ کا دراز بتایا اس کے اندر رکھے ہیں. تو میں نے کہا وہ بھی رکھ دیا ہوگا، مجھے نہیں مل رہا جلدی میں نے کہا واپس آ کے ڈھونڈوں گی. تو یہ میری غلطی تھی، میں اسے راستے میں پوچھی تھی کہ اس طرح بلیک ڈیٹا کیبل کا چارجر تم نے وہ کہاں رکھا، تو وہ بتا دیتی وہ انشرا کا، اس نے انشرا کا سمجھ کے رکھا، تو میں انشرا کے بیگ سے لے لیتی. تو لیکن میں نے بھی راستے میں نہیں پوچھا، واپسی پہ دوبارہ جب میں نے ڈھونڈا میں نے کہا ملیحہ اس طرح کا چارجر تھا، اس نے کہا وہ تو میں نے انشرا کے بیگ میں ڈال دیا. تو وہ اس طرح میرا چارجر جو تھا وہ انشرا کے بیگ میں چلا گیا. پھر صبح اس کے جانے کا چونکہ باجی بھی گئی میری اس کے ساتھ، تو عبداللہ یہاں سے آگے اسٹاپ تک چھوڑ کے آیا، باجی کو میرا بھانجا چھوڑ کے آیا. تو اس دفعہ پہلی دفعہ ملیحہ سے بات کر کے مجھے پتہ چلا، اچھا وہ بہت چپ سی اور خاموش سی ہے، مثلا جو بات اس کے دل میں بھی ہوتی ہے وہ کہہ نہیں پاتی، وہ چپ رہتی ہے. تو تھوڑی بہت بہنوں سے بات کر لیتی ہے، مجھ سے تو بظاہر ہے وہ جھجک. ابھی جانے کے بعد اس نے مجھے کال بھی کی، پھر مجھے اس سے اب میں اپنی بچیوں انشرا سے بات کرتی ہوں، انشرا خود ہی پورے قصے کہانیاں سناتی ہے، لیکن وہ خود بھی خاموش ہے، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس سے کیا بات کروں. تو چپ سی خاموش سی اس کی طبیعت ہے. یہ نہیں کہ میں اسے بات نہیں کرتی، مجھے اس سے پیار نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں اس دفعہ کہ اس کے جانے کے بعد اس کو مس بھی کر رہے ہیں. اور جتنا اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت کیا سچویشن تھی، میرے ہسبینڈ نے شادی کی کیوں کی، تھوڑا بہت انہوں نے مجھے بتایا تو تھا کہ وہ پسند کرنے لگے ہیں، اور تھوڑے سے ابو کی وجہ سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں تھی اس وقت، جو باتیں تھی جن کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی شادی کی میں نہیں جانتی. لیکن یہ کہ مجھے اس سارے معاملات میں چلے جو زیادتی لگتی ہے وہ مجھے ملیحہ کے ساتھ لگتی ہے کہ اس بچی نے نہ باپ کا پیار دیکھا نہ ماں کا پیار اس طرح دیکھا، چونکہ ماں نے بھی دوسری شادی کر لی اور باپ ملا ہی نہیں، اور زندہ ہوتے ہوئے باپ نہیں ملا اس سے. تو یہ چیز بڑی چپتی ہے. تو تھوڑا سا نا اس سے جب میں نے بات کی اس دفعہ، اس کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا اس کے ماں باپ کون ہیں، نانا نانی کو ماں باپ سمجھتی تھی. جب بڑی ہوئی اس کو پتہ چلا، اور اس کو اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے کتنے بہن بھائی ہیں اور میری کتنی پھپھو ہیں، میرے کتنے تائے ہیں. اور جب ہم گئے اس سے ملے تو پھر پتہ چلا اس کو یہ میرے بہن بھائی ہیں. اور یہ چیز تو مجھے اس پورے معاملے میں اگر زیادتی لگتی ہے تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے فیور ہوا تھا 2-3 دن، تو میں ویڈیو ایڈٹ بھی نہیں کر سکی. تو ابھی تھوڑی بہتر ہوئی، اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا ویڈیو بنا لوں. تو اس پورے معاملے میں جو زیادتی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے وہ ملیحہ کے ساتھ ہوئی ہے. مجھے پیار جتانا نہیں آتا، مجھے نہیں وہ مسکا پالش اور یہ چیزیں مجھے نہیں آتی. میرے اندر جو ہے وہ جینون ہے. میں اگر کسی کے ساتھ کرتی ہوں دل کے ساتھ کرتی ہوں، ورنہ مجھ سے دکھاوا نہیں ہوتا، میں دکھاوا نہیں کر سکتی. تو مجھے اس دفعہ بڑا ہوا کہ دیکھو اس پورے معاملے میں وہ بچی کتنی، مجھے پتہ ہے جب آپ کو ماں باپ کا ساتھ نہ ملے کتنا احساس کمتری ہوتا ہے. اگر اس کے پیچھے وہ خاموش طبیعت، وہ اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتی، اس کی وہ احساس ہے محروم. یہ نہیں اس کے نانا نانی نے اس کو پیار نہیں دیا یا اس کے ماموں نے نہیں دیا، بہت اچھی پرورش کی ہے اس کی، بہت پیار دیا انہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن وہ ایک کمی جو پیرنٹس کی ہوتی ہے نا وہ لائف میں رہ جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی کپل جو ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے، عورت کو مرد مل جاتا ہے، مرد کو عورت مل جاتی ہے، نہ عورتوں کے لیے مردوں کی کمی ہے نہ مردوں کے لیے ہو، لیکن جو اسٹرگل ہوتا ہے وہ بچے کرتے ہیں ماں باپ کی سیپریشن میں، یا ماں باپ کے کسی ایک کے چلے جانے سے. جو ہوتا ہے نا ماں باپ چلے جائیں وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن ماں باپ جب سیپریٹ ہو جائے نا وہ بچے کو بہت بری طرح ہرٹ کرتی ہے اور بچہ ڈیمیج ہوتا ہے سب چیزوں میں. اگر کسی کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے وہ چیز وہ بچے کی ہوتی ہے. تو وہ بچی ہے اور مجھے وہ بہت پیاری لگتی ہے، مجھے اپنی بچیوں کی طرح لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ویڈیو پہ آ کے کہہ رہی ہوں یا ولاگ کی خاطر کہہ رہی ہوں. میرے ولاگز ویسے بھی نہیں چاہ رہے، مجھے اس کی چیز اس بات کی نہیں، وہ بچی مجھے ویسے بہت پیاری لگتی ہے.
اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے جینوئن پیار اور جتنا میں کر سکی انشاءاللہ میں کروں گی. اور جب بھی اب اس دفعہ اس کے جانے کے بعد میں اس کو مس بھی بہت زیادہ کیا میں نے, لیکن اس کال پہ میں اس کو اس طرح میں بھی اظہار نہیں کر سکتی, بتا نہیں سکتی. اس دفعہ وہ گئی ہے, اس نے کال کیا, اب کال پہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کروں. وہ بھی اتنا بولتی نہیں, ایکسپریس نہیں کر پاتی, میں بھی اتنی ایکسپریس نہیں کر پاتی. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اور میرے میاں ہوتے ہیں تو میں اسے پوچھتی کم از کم آپ بچی کے ساتھ تو نہ کرتے, لیکن اللہ بخش رہے, وہ بہت اچھے نیک انسان تھے. اور اللہ جانتا اس سے کیا صورتحال تھی, یہ وہ ہوتے تو وہ بتاتے. تو بس کچھ باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں لائف میں, اور ہم سوچتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا, لیکن اللہ کی طرف سے وہ ایسی ہی لکھی ہوتی ہیں. تو اسی بات کے ساتھ اپنے بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں. میرا بلاگ اچھا لگا لائک شیئر سبسکرائب کیجیے. کرتے نئے بلاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.